وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہلا وسہلا مرحبا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ کل ہم نے 24 اور 25ویں پارے کا خلاصہ دیکھا تھا. انشاءاللہ تعالی آج ہم 26ویں پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم یہاں پر خلاصہ دیکھ رہے ہیں، ہم جسٹ شارٹ سمری دیکھ رہے ہیں تاکہ آپ کو پارے کا مفہوم سمجھ میں آ جائے. ہم دورائے قرآن نہیں کر رہے ہیں، اس لیے ہم آیتوں کو سکیپ کرتے ہوئے پارے کو مکمل کر رہے ہیں. لہٰذا کیونکہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے جنہیں شاید کوئی بات سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ، جسٹ پارا مکمل کرنا ہوتا ہے کہ ہمیں پاروں کی جو ترجمہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا جو بھی تفسیر ہے بس مکمل کرنا ہے. وہ سمجھ میں آؤ یا نہ آؤ، وہ باتیں ہمارے ذہن میں آؤ یا نہ آؤ، لیکن یہاں پر ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمیں کچھ آیتوں کا مفہوم، کچھ آیتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں. اور یہی ہوتا ہے، جتنا بار بار آپ سنتے ہیں آپ کی سمجھ میں اتنی اچھی طرح سے آتا ہے. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے کے جو صحابہ اکرام تھے، ٹھیک ہے، ابھی ہم تو بہت جلد بازی کرتے ہیں قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. بس ہمارا شاید ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ بس وہ کسی بھی طرح سے مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، چاہے وہ تلاوت ہو یا دورائے قرآن ہو یا جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ بس مکمل ہو جائے. ٹھیک ہے، ہمیں سٹارٹنگ ٹو اینڈ کرنے کی تھوڑی جلدی ہوتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو صحابہ کرام تھے وہ صرف ایک ہی آیت کی تفسیر کو پڑھنے کے لیے، ایک ہی آیت کا ترجمہ تفسیر کو سمجھنے کے لیے، ایون وہ لوگ 6 مہینے لگاتے تھے صرف ایک آیت کو سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اتنی ہی محنت کریں قرآن کے پیچھے، قرآن کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے. قرآن دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. ہم قرآن کا ترجمہ ہو یا تفسیر ہو یا تلاوت تو ہم ریگولر کرتے ہی ہیں، لیکن ترجمہ اور تفسیر بھی ہم ایک ہی بار پڑھ کے ہم فنش نہیں کرتے. آپ ایک ہی بار پڑھیں گے، آپ نے شروع سے آخر میں تک پڑھا تو آپ کو ایک ہی بار پڑھنے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جب تک کہ آپ 3-4 بار نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کا مفہوم، اس کا میسج، اس کا پیغام آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو کوشش کیجئے کسی بھی ذریعے سے، جس کوشش کیجئے ڈیلی اپنے گھروں میں کچھ ٹائم نکال کر، کچھ وقت نکال کر، ایون 15 to 20 منٹس کی آپ کو ڈیلی قرآن کا ترجمہ پڑھنا ہے، تفسیر پڑھنا ہے. آپ ترجمہ پڑھیں گے، ترجمہ پڑھنے سے بھی ایک حد تک ہمیں قرآن سمجھ میں آتا ہے، لیکن کچھ آیتیں ویسے ہوتی ہیں جس کے لیے تفسیر ضروری ہے، اس کا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. تو جسٹ کوشش کیجیے، بار بار پڑھیے، بار بار پڑھیے، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو قرآن ہے وہ ہمارے سمجھ میں آ جائے گا. کیونکہ ہمیں الحمدللہ ہم مومنہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اس امت میں پیدا کیے گئے ہیں، تو الحمدللہ یہ اللہ کا ہم پر سب سے بڑا احسان ہے. تو ہمیں ان عورتوں میں شامل نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ان عورتوں میں نہیں شامل ہونا ہے جو بنا علم حاصل کیے ہوئے، ٹھیک ہے. ہم ایجوکیشن کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم جو دنیاوی ایجوکیشن ہے ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہمیں ان عورتوں میں شامل نہیں ہونا ہے جو بنا قرآن کا علم حاصل کیے ہوئے، بنا شریعت کا علم حاصل کیے ہوئے، بنا قرآن کو جانے جو اس دنیا سے چلی گئی ہیں. ہماری نظروں میں بہت سارے ویسے عورتیں ہیں جس نے کبھی قرآن کو پڑھا ہی نہیں، قرآن کا ترجمہ جو میسج ہمارے لیے ہے کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں، اور ویسی وہ دنیا سے چلی گئی ہیں. تو ہمیں ان عورتوں میں شامل نہیں ہونا ہے. ہمیں جو علم والی عورتیں ہوتی ہیں، جو قرآن جس نے پڑھا ہے، قرآن کو سمجھا ہے، قرآن کو جاننے کی کوشش کی ہے، ہمیں ان عورتوں میں شامل ہونا ہے. دیکھیں سورۃ الاحقاف سے ہم شروع کرتے ہیں. جو سسٹر تلاوت کرنا چاہتی ہے شروع کی 3 آیتوں کی تلاوت کیجیے پلیز. پڑھو میں نے. جی پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم.
ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. बारकल्लाहु फीकुम। तबस्सुम जी। جزاك الله. हामीम, इस सूरह की शुरुआत भी हामीम से हो रही है, जो हरूफ मुक़त्तात है। ठीक है, ये 7th सूरह है जिसकी शुरुआत हामीम से हो रही है। लास्ट हमने जो सूरह की शुरुआत की थी उन सब की भी शुरुआत इवन 6 सूरह की शुरुआत हामीम से हुई है। ये 7th सूरह है कुरान का जिसकी शुरुआत हामीम से हो रही है और जिसका कोई मीनिंग हमें नहीं बताया गया है। एक किताब है, मीन्स कुरान अल्लाह ज़बरदस्त और खूब हिकमत वाले की तरफ से नाजिल की गई है। अब यहाँ पर बता दिया गया है ये जो किताब है ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ही नाजिल करदा किताब है। हमने ज़मीन और आसमानों को और तमाम चीज़ों को जो इनके दरमियान है बरहक और एक ख़ास मुद्दत के लिए पैदा किया है, मगर काफिर इस हकीकत से मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया है। बता दिया है कि जो ज़मीन और आसमान है, ठीक है, ज़मीन और आसमानों को भी और तमाम जो चीज़ें इनमें हैं, ठीक है, इनके दरमियान है, इन सब को सिर्फ एक खास मुद्दत के लिए पैदा किया गया है। फॉरएवर, हमेशा के लिए नहीं पैदा किया गया है। हमेशा जिसका जिक्र आता है वो जन्नती है, फीहा खालिदुन, जिसमें जहन्नुम और जन्नत जो हमेशा हमेशा की है, जिसमें कोई मौत नहीं है, ठीक है, वो फॉरएवर की जिंदगी है। ये जो कुछ जिंदगी मिली है ये बस टेम्पररी है, कुछ सालों की है। लेकिन कहा गया अब कुछ सालों के बाद इन सबको एक मुद्दत मिली है, सबको एक फिक्स मुद्दत दी गई है, आपको, मुझे, इवन जो भी चीजें मौजूद है, ठीक है, कहा गया कि जमीन और आसमान के दरमियान जो चीजें मौजूद है उनको एक फिक्स मुद्दत मिली है, उसके बाद तो सबको हलाक होना ही है। लेकिन हकीकत ये है कि जो ईमान वाले हैं उनका ईमान है, लेकिन जो मुंह मोड़े हुए हैं जिससे इनको खबरदार किया गया है। अभी बार बार जो भी गुफ्फार हैं उनको बार बार अलर्टनेस मिल रहा है, उनको बार बार बताया जा रहा है कि एक दिन ऐसा आने वाला है जिस दिन उनको वापस पलटना है, उनको जाना है, लेकिन वो मुंह मोड़े हुए हैं। ए नबी, इनसे फरमा दे कि कभी तुमने गौर किया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ कि जमीन में उन्होंने क्या पैदा किया है या आसमानों की तख्लीक में इनका क्या हिस्सा है। इससे पहले आई हुई कोई किताब या तुम्हारे पास कोई इल्मी सबूत है तो इसे लाओ अगर तुम सच्चे हो। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाल कर रहे हैं कि ए नबी आप इनसे फरमा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज है कुफारों से, शिर्क करने वालों से। हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कभी भी डायरेक्ट कुफारों से या मुशरिकीन से बात नहीं की है, ठीक है। हाँ, जो अहले किताब है, क्योंकि उनके पास में किताबें दी हुई थी, ठीक है, अब उनके कुछ ऐसे लोग भी थे अहले किताब में जो इस बात जो मानते थे, जो अच्छे भी थे, ठीक है, जो अहले किताब में कुछ ऐसे भी थे जो सच्चे थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमसे बात की है, मोमिनों से, ईमान वालों से बात की है, ठीक है, जो अहले किताब है उनसे बात की है। लेकिन जहाँ पर भी हम देखते हैं कि कुफारों का जिक्र आता है तो कह दिया गया है कि खुल, आप बता दीजिए उन्हें, आप उनसे उन तक ये बात पहुंचा दीजिए। अब क्या बात पहुंचाना है कि इनसे फरमा दीजिए कभी तुमने गौर किया है, कभी तुमने इस बात पर गौर किया है जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, मुझे दिखाओ कि जमीन में और उन्होंने क्या पैदा किया है या आसमानों की तख्लीक में इनका क्या हिस्सा है। इससे पहले अब साफ साफ बता दिया गया कि अब बता दो जमीन और आसमान क्या उन्होंने कुछ बनाया है, जमीन बनाई है या आसमान बनाया है या आसमान की तख्लीक में कुछ इनका हिस्सा है या इससे पहले कोई किताब उन्होंने नाजिल की है या तुम्हारे पास में कोई इल्मी सबूत है, कोई अच्छा अगर सबूत है तो फिर सबूत को ला। तो देखिए, अगर हम जो, क्योंकि जो कुफार है, ठीक है, अगर हम गैर मजहब के लोगों की अगर बात ना ही करें तो हम सिर्फ अगर हमारे मजहब की बात करें तो अब मुझे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं हमारे सोसाइटी में ही जो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारते ही पुकारते हैं।
کسی اور کے در پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مزاروں پر جاتے ہیں، یا طرح طرح کے ناموں لے کر پکارا جاتا ہے، کسی کو مشکل کشا کہا جاتا ہے، کسی کو خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے پکارنے کے طریقے ہوتے ہیں. لیکن ابھی آپ سوچیں، اگر وہ لوگ، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو پکارتے ہیں نا، وہ لوگ ویسے لوگ ہوتے ہیں جو صرف اگر قرآن کو شاید صرف تلاوت کرتے ہوں گے، وہ لوگ ویسے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کبھی پڑھا ہوگا. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھتے، ان آیاتوں سے گزرتے، تو ان کے لیے صاف صاف ظاہر ہو جاتا کہ اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں ہمیں جسے پکارنا ہے، یا کوئی اور ہے ہی نہیں جو کچھ پیدا کر سکتا ہے. دیکھیں اب یہاں پر سوال کیا گیا، اگر انہوں نے کچھ چیز بھی پیدا کی ہے تو اس کے بعد اگر علمی ثبوت ہے تو اس کو پیش کرو. اس شخص سے زیادہ کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے، جو قیامت کے تک اللہ اس کی پکار کا جواب نہیں دے قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ وہ بلانے والوں کی پکار سے بے خبر ہیں. ٹھیک ہے، اب بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ کتنا گمراہ ہے، کتنا بیوقوف ہے، ٹھیک ہے، کہ اب اسے پکار رہا ہے. اب چاہے وہ خبروں کے اندر ہو، یا وہ کوئی بوت ہو، یا کوئی پتھر ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی چیز ہو جس کو پکار رہے ہیں، وہ ویسی چیز ہے جو ان کا جواب دے ہی نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب ایون کچھ ایسے لکڑی کے بوت ہو، پتھر کے بوت ہو، مورتی ہو، ٹھیک ہے، تراشی ہوئی مورتی ہو، یہ تو نان لیونگ ہے، یہ تو سن ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، لیکن جو ایون خبروں کے اندر ہے، اب جو مر گیا ہے، جو چلے گیا ہے، وہ بھی تو سن نہیں سکتا ہے، وہ بھی تو بے خبر ہے. جو یہ پکار رہے ہیں وہ بھی تو بے خبر ہے اس سے. اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور اپنی عبادت کا انکار کریں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اب دنیا میں تو بڑا احترام کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اب ان کے سامنے سر کو جھکایا جا رہا ہے، اب انہیں اپنا مشکل کشا، ان کے احترام ہے، ان کا عزت ہے. ٹھیک ہے، اب ان کے پاس جانے سے ایسا ہوتا ہے کہ دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمیں حق کس کا ادا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کا حق ادا کرنا ہے، ہمیں اس کی عبادت کا حق ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب افسوس کی بات ہے، جو لوگ کسی اور کے پاس میں جاتے ہیں نا، کسی اور کے در پر جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس جانے سے ان کے لیے دلوں میں محبت، ان کے لیے دلوں میں احترام شروع ہو جاتا ہے. اب دنیا میں تو بہت محبت ہے، ٹھیک ہے، دنیا میں بہت احترام ہے. اب لیکن اس دن، قیامت کے دن، جب سب حق اور باطل سامنے ہو جائیں گا، ٹھیک ہے، جب جہنم بھی سامنے ہوں گی، جنت بھی سامنے ہوں گی، اب اس وقت ان لوگوں سے نفرت ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اب کیا کہیں گے کہ تم نے ہمیں گمراہ کیا تھا، تم نے ہمیں ہمارے پاس میں بلایا تھا. اور جب سب لوگ جمع کیے جائیں گے تو وہ اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور اپنی عبادت کا انکار کریں گے. اب یہاں پر دنیا میں انکار نہیں ہے، لیکن وہاں پر جا کر پھر دنیا میں اس دن انکار کریں گے. ان لوگوں کو جب ہماری واضح آیت سنائی جاتی ہے اور حق ان کے پاس پہنچ جاتا ہے تو کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے، تو ہر زمانے میں کفاروں نے یہی کہا ہے، یہ تو کھلا جادو ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ جو بھی نبیوں نے، ہر نبیوں کے پاس میں معجزہ دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، اب جو نبیوں نے معجزہ جن کے پاس میں دیا گیا ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارا سیلف ہے، انہوں نے کیا کہا ہے کہ اللہ کے حکم سے اللہ نے ہمیں دیا ہے، اللہ نے ہمیں یہ عطا کیا ہے. ابھی آپ سوچیں، جب ہم نے پڑھا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں، کتنے ہی سارے معجزے اللہ رب العالمین نے انہیں دیے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کہا کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. لیکن ہر ایک قوم نے، جو کفار ہیں، انہوں نے کیا کہا یہ تو کھلا جادو ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے کو جو بھی بستیوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، جن قوموں کے بارے میں، جن امتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو سب سے زیادہ انکار کرنے والے کون تھے؟ سب سے زیادہ انکار کرنے والے کہا گیا ہے کہ کفاروں کے سردار تھے. ٹھیک ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو سردار ہیں، تو انہوں کا ہی سب سے زیادہ وہی اگینسٹ میں تھے، انہوں نے انکار کیا ہے. تو ابھی آپ جسٹ امیجن کیجئے کہ اس زمانے میں بھی، ٹھیک ہے، اس زمانے میں بھی، اب کیونکہ ظاہر سی بات ہے، جو عام لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں اتنا پرواہ نہیں ہوتی کہ سراؤنڈنگس میں کیا چل رہا ہے. لیکن جو ہلچل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. ابھی ہر طرح کے، ہر ملک کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہر کنٹریز کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو امیجن کر لیجیے. آپ کو ایک بھی ایمان والا نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے، آپ کو ایک بھی ایمان والا نظر نہیں آئے گا. الٹا وہ لوگ ویسے لوگ ہیں جو برائی میں، جو ملکوں کی تباہی میں جس کا انوالومنٹ زیادہ ہے. تو اس زمانے میں بھی قوموں کے بھی جو سردار تھے، جس طرح سے ہم انہیں بھی سردار ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، جو بڑے لوگ ہیں، اس قوم میں بھی، کفاروں میں بھی سردار ہی تھے جو اس میں انوالو تھے، برائی میں.
اور آج بھی جتنے بھی ملک کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، سب کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، سب کو امیجن کیجئے وہی لوگ ہیں جو برائی کو پھیلاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو برائی کو بڑھاوا دیتے ہیں. یہاں پر دنیا میں انہیں سب کچھ ملا ہے، لیکن آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول نے اپنے اسے خود بنا لیا ہے. ان سے فرما دے کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہوتا تم پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکوں گے. اس کے بارے میں جو باتیں تم بناتے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے. میرے اور تمہارے درمیان وہی گواہ کافی ہے. وہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. کہاں گیا؟ اب کفاروں نے، کیونکہ ماننا نہیں تھا، انکار تھا. ابھی انکار تھا لیکن یہ بھی تو نہیں تھا مسلمانوں کے ساتھ میں یا مومنوں کے ساتھ میں کہ تم تمہارے دین پر رہو، ہم ہمارے دین پر رہیں گے. انہیں اس بات سے پرابلم تھا کہ مومنوں نے ایمان لایا ہے، ٹھیک ہے. اب کسی بھی طرح سے بس کیا کرنا ہے، ذہنی تکلیف کس طرح سے دی جائے، بس باتوں سے. اب کہاں، یہ تو وہ کتاب ہے جس نے رسول نے خود اپنے دل سے بنا لی ہے، ٹھیک ہے. اب کہہ دیا گیا کہ اگر یہ کہتے ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ رسول نے اسے خود بنا لیا ہے تو ان سے فرمائے کہ اگر میں نے اسے اپنی طرف سے بنا لیا ہے تو تم پھر اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکوں گے. اس کے بارے میں جو باتیں تم بناتے ہو، ایون ہم نے دیکھا ہے پہلے بھی کہ اللہ رب العالمین نے چیلنج کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ کتاب اگر رسول نے بھی بنائی ہے تو تم ایٹ لیسٹ اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. کہیں آیا ہے اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے امپاسبل تھا. ان سے فرما دے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کیونکہ کسی بھی نبی کو، کسی بھی رسول کو غیب کا علم، ٹھیک ہے، جو چیزیں ابھی نہیں ہوئی ہیں اس کا علم نہیں ہے. ہاں ایون کچھ باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں وہ باتیں کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ ہو چکی وہ چیزیں ہو چکی ہیں، لیکن غیب آنے والے کل کا علم کسی کے پاس میں بھی نہیں ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن میں آنے والے کل کی باتیں بتائی ہیں. دیکھیے قیامت کا کیا منظر ہے، کس طرح سے قیامت واضح ہونے والی ہے، اس دن زمین کس طرح سے کھول دی جائیں گی، اس دن آسمان کا کیا حل ہونے والا ہے. یہ بہت آگے کی بات ہے، ٹھیک ہے. اب نبی کو تو اتنے آگے کا علم نہیں دیا گیا تھا. کوئی بھی اتنی آگے کی پیشن گوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے. ایون جہنمیوں کو کس طرح سے لے کر جائے گا، جہنمیوں کا کیا حال ہے، جنتیوں کا کیا حال ہے، آراف والے کون ہیں، ٹھیک ہے، سب چیزیں بتا دی ہیں. ان سے فرما دے کہ کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، کیونکہ پہلے بھی اتنے رسول آئے ہیں، پہلے بھی نبی آئے ہیں، سب نے ایک ہی بات کو لے کر آئے ہیں. سب کا جو پیغام تھا، سب کا جو ایم تھا، وہ ایک ہی بات پر تھا، توحید، کہ اللہ کو ایک ماننا ہے. اب کہا کیا فرما دے میں کوئی نیا یا انوکھا رسول نہیں ہوں، میں نہیں جانتا کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ظاہر سی بات ہے کل کا علم اللہ رب العالمین نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. کل کا علم، آنے والی بات کا علم، غیب کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس میں ہی ہے. ابھی رسول ہو کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کل کیا ہونے والا ہے، لیکن ابھی آپ سوچیے کہ ہمارے معاشرے کے کتنے سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. کسی اور کے پاس میں جاتے ہیں ایون کل کی بات جاننے کے لیے، پیشن گوئی کرنے کے لیے، ہاتھ دکھاتے ہیں، فال کھولتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں معلوم کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کل کی بات معلوم ہو جائے. تو نعوذ باللہ یہ کیا، یہ گمراہی ہے، یہ شرک ہے. کہہ دیجیے کہ میں نہیں جانتا کل میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. میں تو صرف اسی وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، اور نہیں ہوں مگر واضح طور پر خبردار کر دینے والا. اب جتنی بات آپ کو بتائی جاتی ہے اب اتنی ہی بات آگے پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ دل سے کوئی بات نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے. آپ کو آنے والے کل کا علم نہیں ہے، جو وہی جو میسج آپ تک پہنچایا ہے آپ اسی کو آگے بھیجتے ہیں. اے نبی ان سے فرما دے کہ کبھی تم نے غور کیا ہے اگر یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تمہارا کیا انجام ہوگا، ٹھیک ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ رسول جو کفار ان کا ماننا نہیں ہے، وہ انکار کرنا ہے، کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بس نبی نے اپنے دل سے بنا لیے. اب ان سے کہا گیا ہے کہ تھوڑا غور کرو، تھوڑا سوچو کہ اگر یہ کلام سچا ہوا، ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہی ہوا، اب تم نے تو اس کا انکار کیا ہے، لیکن پھر تمہارا کیا حال ہوگا. اب یہ سوچے کہ جو ہمیں کہا گیا کہ حطمہ جو آگ ہے، ٹھیک ہے، اب وہ ویسی آگ ہے جو ایک کہا جاتا ہے نا کہ جس طرح سے بند کمرہ ہے اور اس میں آگ ہے اور اس میں جو حطمہ میں جانے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ اس میں ڈالے جائیں گے کمپلیٹ جس طرح سے کہ ان کو آگ ڈھانپ لیں گی، ان کو آگ کمپلیٹ کور کر لیں گی، ٹھیک ہے. تو کتنی ہولناک کیا ہے، آپ سوچیں کتنا خوفناک ہے مطلب وہ منظر. اور کس طرح سے کہا گیا نا کہ جہنم میں سے چیخوں کی آواز آئیں گی
ظاہر سی بات ہے آگ کے اندر اگر لوگ ہوں گے، انسان ہوں گے، تو چیخوں کی تو آوازیں تو آئیں گی، لیکن وہ جو حطمہ کہا گیا ہے کہ ایسی آگ جو ڈھانپ لیں گی، جو انسان کو ڈھانپ لیں گی، جس طرح سے ایک بند کمرہ ہے، بند کمرے کے اندر بس آگ ہی آگ ہے اور اس میں کسی کو ڈالا گیا ہے۔ اگر ہم صرف جو دنیاوی آگ ہے، دنیاوی آگ کو اگر ہم امیجن کر لیں کہ ویسے آگ میں کوئی اگر بند کمرے میں آگ لگی ہوئی ہے اور کوئی انسان ہے تو اس کو ہلاک کرنے کے لیے اتنی آگ کافی ہے۔ لیکن آپ سوچیں جو ڈگری بتائی گئی ہے، جہنم کی آگ کی جو ڈگری بتائی گئی ہے، وہ اس دنیا کی آگ سے، جو ہم آگ دیکھ رہے ہیں، اس سے 70 گنا زیادہ آگ ہے، 70 گنا زیادہ۔ تو ہم سوچ ہی نہیں سکتے ہیں، اللہم اجرنی من النار، ٹھیک ہے۔ اب اس آگ سے بچنے کے لیے ہمیں طریقے بتائے جا رہے ہیں، کیا کیا ہمیں کرنا ہے، ہمیں کس طرح سے ایمان لانا ہے، کس طرح سے ہمیں اعمال کرنا ہے۔ لیکن ابھی افسوس کہ بہت سارے ویسے جو بنا قرآن کا علم، تلاوت تو شاید کر ہی لیں گے، لیکن ترجمہ، بنا اس کا ٹرانسلیشن، بنا اس کا پیغام جانے ہی بہت سارے عورتیں بھی ویسی ہیں جو اس دنیا سے جا چکی ہیں۔ اے نبی، ان سے فرمائے کہ کبھی تم نے غور کیا ہے اگر یہ کلام اللہ ہی کی طرف سے ہوا اور تم نے اس کا انکار کیا کہ تمہارا کیا انجام ہوگا؟ اور اس جیسے کلام پر بنی اسرائیل ایک گواہی دے چکا ہے اور وہ ایمان بھی لا چکا ہے اور تم نے تکبر کیا، بلا شبہ ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے۔ اب بتا دیے کہ کفاروں نے کیا کیا، کفاروں نے تکبر کیا، کہ نہیں، ایک ضد تھی ان کے اندر، ایک گھمنڈ تھا کہ ہمیں تو یہ ایمان لانا ہی نہیں ہے۔ اور کیا کہتے تھے جب انہیں بات سنائی دیتی، کہاں جاتا، جب ان تک آیتیں پہنچائی جاتی تو کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہیں، ٹھیک ہے۔ جس طرح سے ہم کسی چیز کو غلاف میں رکھتے ہیں تاکہ اس پر کوئی دھول ڈسٹ نہ آئے، ٹھیک ہے، کوئی چیز بہت ہم جس کو پروٹیکٹڈ رکھتے ہیں، تو کہا ہے کہ ہمارے دل تو غلاف میں ہے، مطلب اتنا پروٹیکٹڈ ہمارے دل ہیں، اتنے کور کیے ہوئے ہمارے دل ہیں کہ ابھی آپ جو باتیں ہمیں سمجھا رہے ہیں وہ باتیں ہم تک نہیں پہنچنے والے۔ اور کیا کیا تکبر کیا، اور ہمیشہ جس نے کہا ہے کہ بس ہمیں تو اس دن کو ماننا ہے جو دن پر ہمارے باپ دادا تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ آپ نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو، کیونکہ کفاروں نے تکبر کیا، تکبر کرنے کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا۔ تو حدیث ہے کہ جس کے دل میں بہت زیادہ تکبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گا۔ ایک آدمی نے کہا کہ آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تکبر حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کسی نے سوال کیا کہ اب آدمی تو پسند کرتا ہے کہ اس کے کپڑے بھی اچھے ہوں، جوتے بھی اچھے ہوں، لیکن اچھے کپڑے پہننا، اچھے جوتے پہننا یہ تکبر کی نشانی نہیں ہے۔ تکبر کی نشانی یہ ہے کہ جب اگر آپ کے پاس میں مال ہے، آپ کے پاس میں اچھے کپڑے، اچھے جوتے ہیں، آپ کسی اور کو حقیر سمجھتے ہیں، کسی اور کو آپ بری نظر سے دیکھتے ہیں، حقیر نظر سے، تو اس کو تکبر کہا گیا ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے جنت کو حرام کیا گیا ہے۔ اور جس دن کافر آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، ان سے کہا جائے گا تم اپنے حصے کی نعمتی دنیا کی زندگی میں پا چکے ہو۔ اب جو بھی کفار ہیں، لیکن جب انہیں جہنم کی آگ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ابھی آپ سوچیے ہولناک کیا بھی ہے، لیکن ہمیشہ کی ہے، موت ہی نہیں ہے، نکلنے کا وہاں پہ کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ اور جب انہیں وہاں پر کھڑا کیا جائے گا تو کہا جائے گا کہ تم نے اپنے حصے کی جو نعمتیں تھی، ٹھیک ہے، جو تم پر نعمتیں دنیا میں ملی ہیں، تم اس سے جی چکے ہو، دنیا کی زندگی میں پا چکے ہو، اور تم ان سے لطف اٹھا لیا، تم بلا وجہ زمین پر تکبر کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کفاروں کے اندر جو تکبر ہے کہ ہمیں تو تکبر کس بات کا کہ ہمیں واپس پلٹ کر جانا ہی نہیں ہے، ہمیں کسی کے حضور کھڑا ہونا ہی نہیں ہے، اور تم نے نافرمانیاں کی ہیں، ان کی پاداش میں تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ انکار کیا ہے، تکبر کیا ہے، اب اس کے بدلے انہیں آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ انہیں عاد کے بھائی ہود کا واقعہ سنائے، جب اس نے اپنی قوم کو احقاف میں خبردار کیا، اور ایسے خبردار کرنے والے اس سے پہلے بھی گزر چکے تھے اور اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، مجھے تمہارے بارے میں بڑے ہولناک دین کا عذاب کا خطرہ ہے۔ لیکن اب قوم عاد جو ہے، قوم عاد ایک قبیلہ تھا عاد،
اس طرف خود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اب کہا گیا کہ احقاف والے جو احقاف ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ لوگ اس کو کہتے ہیں جو ریتیلے، ٹھیک ہے، جو ریت سے، پہاڑ سے، جس نے جو ریت کے کیا کہیں گے، ٹہلے ہوتے ہیں، ایسا بڑا ہیوج اگر ہم پہاڑ بناتے ہیں ریت سے تو اس کو احقاف کہا گیا ہے. کیونکہ اس زمانے میں جو احقاف والے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ پہاڑوں سے، پہاڑ سے آواز نہیں آ رہی. نہیں آ رہی ہے بس. جی اب آئے ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں جو قوم عاد والے تھے، قوم عاد کے لوگ، آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی اب آئے. ارے جی. تو پہاڑ کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر بہت بڑے بڑے عمارتیں، بہت بڑے بڑے محل بناتے تھے، اور انہیں کہا گیا ہے احقاف والے. اب اس زمانے میں اس طرف ان کی بستی والوں کی طرف میں حود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا یہ بات بتانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، لیکن پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا تھا، ان لوگوں نے انکار کیا تھا. اب بتایا گیا ہے کہ اتنے سارے ان کو نعمتیں ملی ہیں، ٹھیک ہے، قوت ملی ہے، فزیکل اسٹرینتھ ملی ہے. اب آج کے زمانے میں یہ کسی انسان کی بس کی بات تو نہیں ہے، اکیلے انسان کی بس کی بات تو نہیں ہے کہ پہاڑوں کو تراشے اپنے ہاتھوں سے اور محل بنائے. تو جب وہ اپنے پہاڑوں کو اپنے ہاتھوں سے تراش کر محل بنا سکتے ہیں تو ہم ان کی فزیکل اسٹرینتھ کو ہم امیجن کر سکتے ہیں. تو انہیں بہت ہی زیادہ قوت ملی تھی، طاقت تھی ان کے پاس میں، صحت تھی ان کے پاس میں، اور انہیں بہت ہی زیادہ اچھے اچھے ان کے پاس میں باغیچے دیے گئے تھے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ کثرت سے ان کو مال دیا گیا تھا، سب نعمتیں ان کو دی گئی تھی. اس کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا تھا. انہوں نے کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشاں کر دے، تو جس عذاب سے ہمیں ڈراتا ہے لے آ، اگر واقعی تو سچا ہے. ٹھیک ہے. اب ان لوگوں نے بھی کیا کہا، یہ عرب کے علاقے میں بسے ہوئے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ تو اسی لیے آیا ہے کہ تو ہم جس کی عبادت کرتے ہیں معبودوں کی، اس سے ہمیں تو دور کر دے. ٹھیک ہے. اب جس عذاب کا تو ہمیں ڈراتا ہے، جس عذاب سے تو ہمیں ڈراتا ہے، وہ عذاب ہم پر لے آ. اس نے کہا اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، جو میں تمہیں صرف پیغام پہنچا رہا ہوں. اب وہ عذاب کب آنے والا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے، میں تمہیں بس پیغام پہنچا رہا ہوں جسے دے کر مجھے بھیجا گیا ہے. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جہالت اختیار کیے ہوئے ہو. جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسے گا. ابھی کتنا ہی زید خود کے اندر، ابھی آپ سوچے کتنی تکبر، کتنا ہی گھمنڈ، کہ پہلے کہا کہ اس چیز کو جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے اس عذاب کو لیا. ٹھیک ہے. اب جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، وہ تو ہم تو ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، ٹھیک ہے، ہم تو ڈرتے ہیں خبر میں جانے سے، خبر کے اٹھنے سے، خبر کے عذاب سے. اگر ہلکا بھی عذاب ہے تو ہمیں تو اس سے خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے جب ان کو عذاب سے ڈرایا جا رہا تھا تو کہا کہ اس عذاب کو لیا. ٹھیک ہے. اب یہاں پر خدا السلام نے جواب دیا کہ مجھے علم نہیں ہے کہ وہ عذاب کب آنے والا ہے. لیکن پھر جب انہوں نے بادل کو اپنی وادیوں کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو وہ کہنے لگے یہ بادل ہم پر برسے گا. اب انہیں سوال کیا کہ یہ بادل اتنا معمولی سمجھا کہ یہ بادل کے ہم پہ برسے گا، حالانکہ یہ وہی جس کو تم جلدی طلب کر رہے تھے. اس آندھی میں دردناک عذاب چلا آ رہا تھا. ٹھیک ہے. کیونکہ جو کہا گیا نا کہ جب عذاب آتا ہے تو پہلے بادلوں سے، اس کی بادلوں کی گرجنے سے، بادلوں کی آواز سے اس کی شروعات ہوتی ہے. اب انہوں نے کہا کہ کیا یہ ہم پر برسے گا، انہوں نے سوال کیا، انہیں لگا شاید معمولی ہو لیکن وہ عذاب تھا. بادلوں سے مینس جو آوازیں تھی، بادلوں کا گرجنا تھا، وہ عذاب آنے کی شروعات ہو رہی تھی، لیکن اس بستی والوں نے پہچان لیا تھا. کوئی بول سکتے ہیں وہ کون سی بستی والے تھے؟ جس نے توبہ کیا، لیکن توبہ کرنے کے بعد پھر اس عذاب کو ٹال دیا گیا تھا. کسے یاد ہے؟ کیونکہ واحد ایک ایسے نبی ہیں جن کی قوم پر عذاب کو ٹالا گیا ہے. باقی جتنے بھی نبی ہیں مینس عذاب تو آیا گیا ہے، لیکن ایک ہی بستی والے تھے، ایک ہی نبی کی امت تھی جس نے توبہ کی تھی، بادل کو دیکھ لیا تھا، بھانپ لیا تھا کہ یہ عذاب والے بادل ہیں، اور ان لوگوں نے توبہ کی تھی. کسے یاد ہے وہ کون سے نبی تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام.
جی حضرت یونس علیہ السلام، بارک اللہ فیکم، کیونکہ واحد ایک ایسے نبی ہیں یونس علیہ السلام جس کے بستی پر عذاب آنے والا تھا، لیکن جو لوگ تھے ان لوگوں نے بھانپ لیا تھا کہ یہ وہی عذاب ہے، یہ وہی بادل ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام کر رہے تھے، اور ان لوگوں نے توبہ کی تھی، استغفار کیا تھا، صرف ان کے توبہ کی وجہ سے وہ عذاب کو ٹال دیا گیا تھا۔ جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز تباہ کر دے گا، اب ایسا عذاب جو اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو تباہ کر دے گا، پھر وہ ایسے ہوئے کہ ان کے گھروں کے سوا کچھ نظر نہیں آتا تھا، اسی طرح ہم مجرموں کو سزا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھایا گیا ہے جب بات نہیں مانی گئی ہے تو ان لوگوں کو بہت سی عذاب آیا ہے۔ سورۃ المحمد، جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ نے ان کے اعمال کو ضائع کر دیا ہے۔ اب بتا دیا کہ جس نے بھی کفر کیا ہے، ٹھیک ہے، اب کوئی ہو سکتا ہے اگر نیک کام بھی کر رہے ہوں گے، صلہ رحمی کرتے ہوں گے، لیکن کفر ہے تو جو کفر کر کے آئے گا، جو شرک کر کے آئے گا، تو اس کے پورے جو بھی انہیں اس کا جو رزلٹ ملنا ہے، جو اجر ملنا ہے، دنیا میں ہی ملے گا، اور آخرت میں ان کے جو بھی اعمال ہیں ان سب کو ضائع کر دیا جائے گا۔ تو کہا ہے جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور اللہ کے راستے سے روکا ہے، اللہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ابن جدعان جاہلیت میں صلہ رحمی اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتا تھا، کیا اسے یہ کام نفع دے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف فرما دینا، کیونکہ اس کا اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں تھا۔ اب کوئی ویسا بھی شخص تھا جو جاہلیت میں جس کا جو نیک کام کرتا تھا، مساکین کو کھانا کھلانا، حاجیوں کو پانی پلانا، لیکن کہا گیا کہ اس کا یہ عمل اس سے کوئی نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس میں انکار تھا، اس کے پاس میں کفر تھا۔ ہم دیکھتے ہیں آج بھی کفاروں میں بھی بہت سارے ویسے بھی ہیں جو اچھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، جو چیریٹیز کرتے ہیں، جو آرفنیج جس نے کھولا ہوا ہے، جو یتیموں کی مدد کرتے ہیں، جو ایجوکیشن میں بچوں کی ہیلپ کرتے ہیں، ایسے بہت سارے بھی لوگ ہیں جو اچھے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن کہا گیا ہے کہ ویسے ان کے کام، ویسے ان کے اعمال انہیں قیامت میں کوئی نفع نہیں دیں گے، ان کی جو انہیں رزلٹ ملنا ہے دنیا میں ہی ملے گا، آخر ان کے جو اعمال ہیں وہ وہاں پر ضائع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس میں انکار ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیا اور اس پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائی دور کر دے اور ان کا حال درست فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب جس نے نیک اعمال کیا ہے، جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کتاب پر جو نبی پر نازل کی گئی ہے تو کہا گیا کہ ان کے رب کی طرف سے یہ حق ہے، اللہ نے ان سے ان کی برائیوں دور کر دے، اللہ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے اور ان کا حال درست فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اب بے شک اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی چھوٹے چھوٹے برائیاں ہیں اس کو دور کر دیا جائے، ہمیں صاف پاک کر دیا جائے، تو ہمارا یہی ہے کہ ہمیں بس ایمان لانا ہے، نیک صالح اعمال کرنا ہے، اس کتاب پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو بے شک ہم ایمان لائیں اس کتاب پر، رسول پر، اور تمام جتنی کتابیں ہیں ہم سب پر ایمان لائے، ہمارا ایمان فرشتوں پر ہے، لیکن افسوس جو کفر کرنے والے ان کا ایمان ان چیزوں پر نہیں تھا۔ یہ اس لیے ہے کہ بے شک کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی، اب جو ان کو سامنے نظر آ رہا ہے جو جھوٹ ہے اس نے ان لوگوں نے اس کی پیروی کی، اور ایمان لانے والوں نے اس حق کو پیروی کی، اور جو ایمان لانے والے انہوں نے حق کو پیروی کی، حق کی پیروی کی۔ تو الحمدللہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا پیدا کیا ہے، ہمارے دل میں ایمان کو ڈالا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بس یہ ایمان میں ہمیشہ بڑھاوا ہی بڑھاوا ہو۔ کہا گیا ہے حدیث کے مطابق کہ جو انسان کا دل ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا دل ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین کے 2 انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اب اللہ جس طرف چاہے اسے پھیر دے، ٹھیک ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہمارے ایمان کا جو لیول ہے وہ کبھی کم ہو جاتا ہے، کبھی لو ہو جاتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہائی ہو جاتا ہے، تو ہمارا ایمان کبھی بھی کانسٹنٹ ایک جیسا نہیں رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ تو ہمیں ہمیشہ بس دعا کرنا ہے کہ ہمارے ایمان میں بڑھاوا ہی بڑھاوا ہو، کیونکہ جو کفار ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے حق کی پیروی کی، اور جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے، اس طرح اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط کر دے گا۔ اب بتا دیا گیا کہ اللہ کی مدد کس طرح سے، اگر جو جہاد میں حصہ لے رہے ہیں، جو جنگ میں حصہ لے رہے ہیں، تو کہا گیا کہ اگر تم اس طرف جائیں گے، تم اللہ کی مدد کریں گے تو بے شک اللہ رب العالمین تمہیں فتح دیں گے، ٹھیک ہے، وہ تمہارے قدم کو جما دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی دین ایسا نہیں کہ اس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک
अशरा ज़ुल्हिज्जा के दिनों से ज़्यादा पसंद हो? सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या अल्लाह की राह में लड़ना भी इसके बराबर नहीं है? फरमाया, नहीं, अल्लाह की राह में लड़ना भी इसके बराबर नहीं है, मगर वो मुजाहिद जो अपनी जान और माल के साथ निकला, फिर इनमें से किसी चीज़ के साथ वापस नहीं हुआ। ठीक है, अब जो चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत ज़्यादा पसंद है वो ये है कि मुजाहिद जब अपने घर से निकला, ठीक है, अपने घर से अल्लाह की राह में जान और माल दोनों भी खर्च करने के लिए निकला, लेकिन जब वापस आया तो उसके पास दोनों में से कोई एक ना हो सकता है कि माल पूरा गवा दे या हो सकता है कि वो शहीद हो जाए। जो अमल सबसे ज्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद है वो अल्लाह की राह में जिहाद करना है, अपने माल को खर्च करना है। वो लोग, अब देखिए, अब जरूरी नहीं है, अब जो ईमान वाले हैं, देखिए, अब ईमान वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब ईमान वालों के पास में जब भी हुक्म आ जाए कि उन्हें जिहाद करना है तो वो रेडी हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है। वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है इनके लिए हलाकत है और इनके अमाल को अल्लाह ने जाया कर दिया है। अब बता दिया कि जिसने भी जो भी ईमान नहीं लाए हैं, जो कुफ्र कर रहे हैं, तो उनकी जो भी अगर नेक अमाल भी होंगे, थोड़े बहुत भी उनके पास में अगर अमाल हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको जाया कर देंगे। जो लोग ईमान लाए वो कहते हैं कि क्यों नहीं नाजिल की जाती कोई सूरत, जब मुहक्कम सूरत नाजिल कर दी जाती है जिसमें कताल का जिक्र होता, तो आप देखेंगे कि इन जिन के दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जिस तरह किसी पर मौत छाई गई है, हलाकत है इनके लिए। अब कहा गया है कि जिन पर, अब क्योंकि उस जमाने में कुफारे मक्का, ठीक है, जब रसूलुल्लाह सहाबा किराम मक्का में थे, जब मुसलमान मक्का में थे, अब मक्का में जब तक के थे, ठीक है, अभी शुरू के 13 साल सहाबा इकराम रसूलुल्लाह शुरू के 13 साल तो मक्का में थे, अभी हिजरत का हुक्म नहीं आया था, लेकिन शुरू के 5 साल जो फर्स्ट हिजरत की गई थी वो हबशा में की गई थी, लेकिन अब उसमें जो हबशा में जाने वाले थे, ठीक है, वो अलग है, बाद में वो लोग भी वापस आ गए थे, लेकिन जो 13 साल गुजरे हैं बहुत ही मुश्किल के गुजरे हैं। हर तरफ से कुफारे मक्का ने घेरा हुआ था, उनका जुल्म सितम था, उनका टॉर्चर था, ठीक है, हर तरह की मुशक्कतें थी, लेकिन जब तक कि भी जिहाद का हुक्म नहीं आया था, ये नहीं कहा गया था कि अगर वो लोग तुम्हें सता रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनका बदला देना है, ठीक है। अब कहा गया है कि बस अपने हाथों को बांधे रखना है, अपने हाथों को बांधे रखना है, और मुसलमानों की यहाँ पर सब्र के साथ में तरबियत की गई थी कि बस सब्र करना है, नमाजों के साथ में, ज़कात के साथ में, दुआओं के साथ में, बस सब्र के साथ में, ये सब चीजों को अपनाकर बस उनकी तरबियत की जा रही थी, उन्हें मेंटली सब्र के लिए उन्हें प्रिपेयर किया गया था। अब 13 साल के बाद जब हिजरत की गई थी मदीना, मक्का से मदीना, अब हुक्म हुआ था कि ठीक है, अब 13 साल तक बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त नहीं करना है, अब जिहाद के आयतें, जिहाद के अहकाम अब नाजिल हुए हैं मदीना में कि अब जिहाद करना है, ठीक है, अब अल्लाह की राह में फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, जान को कुर्बान करना है। लेकिन क्योंकि उस जमाने में अब मुसलमान कुछ वैसे मुसलमान थे जो रसूलुल्लाह से कह रहे थे कि अभी हम पर इतना जुल्म सितम हो रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अभी तक के हम पर जिहाद की आयतें, जिहाद करने का हुक्म क्यों नहीं आ रहा है, हमसे लड़ाई करने के लिए क्यों नहीं कहा जा रहा है, क्यों मतलब हाथ बांधने के लिए कहा जा रहा है। अब जब 13 साल के बाद जब वो जिस चीज का वो इंतजार कर रहे थे कि हमें हुक्म आ जाए कि हम उनके मुकाबले लड़ाई करें, अब जब ये हुक्म आ गया है, ठीक है, अब जब कताल करने का हुक्म आएगी फिर सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना है, तो अब उस जमाने में अब वैसे थे कुछ मुसलमान, ठीक है, अब कुछ मुसलमान क्योंकि ईमान है दिल में, लेकिन जब ये आयत नाजिल हुई कि अब उनसे लड़ना है, तो कहा गया कि वो ऐसे हो गए, उनका हाल वैसे हो गया जैसे उनके ऊपर मौत छा गई है, जिस तरह किसी पर मौत छा गई है, वो हलाकत है इनके लिए। तो देखिए, ईमान के भी कैटेगरीज होते हैं। अब कुछ ईमान वाले वैसे थे जिसका ईमान इतना बड़ा हुआ था कि जैसे अहकाम नाजिल हुआ, जैसे हुक्म आया, वो लोग राजी हो गए जिहाद करने के लिए, अपने घरों से निकलने के लिए तैयार होंगे। अब कुछ ऐसे भी थे जो डर गए। तो आप देखेंगे कि जिनके दिलों में बीमारी है वो आपकी तरफ इस तरह देखते हैं जिस तरह किसी पर मौत छाई हो या हलाकत हो जाए। हमें ये भी कहा गया है कि जो घर में बैठने वाला मोमिन है, ठीक है, जो घर में बैठने वाला मोमिन है और जो जिहाद अल्लाह के लिए जंग करने वाला मोमिन है, अब दोनों भी मोमिन, ठीक है, दोनों भी मोमिन है, दोनों के दिल में ईमान है, लेकिन एक घर में बैठने वाला मोमिन है और एक मैदान में लड़ने वाला मोमिन है। अब दोनों के जो अमाल है वो बराबर तो नहीं है, ठीक है, अब दोनों के लिए जो जन्नतें हैं वो बराबर तो नहीं है। इसलिए तो हमें कहा गया है ना कि जन्नत है उसके 100 दर्जात है, लेवल्स है, 1 2 3 और 4, ठीक है, ऐसे 100 लेवल्स है। सबका जो फासला है
فرسٹ لیول اور سیکنڈ لیول کا جو ڈفرینس ہے وہ زمین سے لے کر آسمان تک کے ہیں، ٹھیک ہے. اب اللہ جس کو چاہے اس کے اعمال کے مطابق، اس کے رحمت کے سبب جس کو چاہے اس لیول کی جنت دے. لیکن اگر سب ایک ہی جنت میں ہوتے، سب ایک ہی لیول میں ہوتے، تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم لوگوں نے تو کچھ مشقتیں کی ہی نہیں ہے، ہمارے کچھ مس سیٹسفیکشن، کچھ قربانیاں ہمارے دین کو لے کر تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. ہمارے پاس میں شاید بس کچھ تلاوت ہے، کچھ نمازیں ہیں، کچھ روزے ہیں، کچھ صدقہ ہے، کچھ خیرات ہے. اس کے علاوہ ہم نے کیا کیا ہے دین کے لیے؟ ہمارے پاس میں تو کچھ قربانیاں ہیں ہی نہیں. لیکن اگر ایک ہی جنت ہوتی، اگر سب ایک ہی لیول میں ہوتے، تو شاید یہ ظاہر سی بات ہے یہ کہیں نہ کہیں جس نے بہت زیادہ قربانی کی ہے تو ان کے ساتھ میں شاید تھوڑی ناانصافی ہوتی، اللہ عالم. لیکن کہا گیا ہے کہ سب کو اپنے اعمال کے مطابق وہ درجے کی جنت ملنے والی ہے. اطاعت کا اقرار اور اچھی باتیں جب تم پختہ ہو جاؤ، اس وقت وہ اللہ اور اپنے عہد سے سچے نکلتے ہو تو ان کے لیے اچھا ہوتا. پھر کیا تم اس کے سوا کوئی اور توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر تم حکمران بن جاؤ تو زمین میں فساد برپا کرو گے اور آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹوں گے. یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے اور ان کو اندھا اور بہرا بنا دیا ہے. اب ان لوگوں کو حق بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اب کہا گیا کہ یہ اندھے ہیں، یہ بہرے ہیں. کیا ان لوگوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑ چکے ہیں؟ اب بتا دیں کہ یہ لوگ جب قرآن میں ان کو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ ہم نے دیکھا ہے کہ جو کفر کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے. انہیں اچھی بات، انہیں حق کی بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کو کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ ہم چاہے تو انہیں تمہیں دکھا دے اور تم ان کے چہروں سے ان کو پہچان لو گے، مگر ان کی گفتگو کے انداز سے آپ ان کو ضرور جان لو گے. اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. اب بتا دیا کہ جو منافق تھے، ٹھیک ہے، اب کہا کہ تمہارے دلوں میں جو بیماری ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے اب جو منافق تھے، منافقوں کے دلوں میں ایمان تو نہیں تھا. مدینے میں جو منافق موجود تھے ان کے دلوں میں ایمان نہیں تھا، لیکن بس اس طرح سے ان کا لباس تھا، اس طرح سے اٹھنا بیٹھنا باتیں کہ جیسا وہ مسلمان ہی ہیں. تو اللہ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کیا جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اللہ ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گا؟ اب انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ان کی جو باتوں سے کہ وہ مسلمانوں کو کنونس کرنے جا رہے تھے، ٹھیک ہے. اب جھوٹی جھوٹی باتیں ہیں، میٹھی میٹھی باتیں ہیں، خصمیں ہیں. کہا گیا ہے کہ تم نے یہ گمان کیا ہے کہ تمہارے دل کی جو باتیں ہیں وہ اللہ رب العالمین ظاہر ہی نہیں کریں گے. لیکن الحمدللہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ کو اور مومنوں کو یہ الرٹنس دیا تھا کہ کون اس میں سے منافق ہے، ٹھیک ہے. منافقوں کے بارے میں بتا دیا گیا تھا. اب کہا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو انہیں تمہیں دکھا دیں گے کہ یہ وہ لوگ جو ہے وہ منافق ہیں. لیکن اب ان کے چہروں سے اور تم ان کو پہچان لو گے، ٹھیک ہے. اب 10 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 10 مومنوں میں اگر ایک بھی منافق ہے تو کہا گیا کہ تم ان کو پہچان لو گے، کیونکہ ان کا انداز ہی اس طرح سے ہوتا تھا. بس زیادہ میٹھی میٹھی باتیں کرنا ہے، کنونس کرنے کی کوشش کرنا ہے، جھوٹے قسمیں کھانا ہے، اس طرح سے دکھانا ہے کہ ہم شاید بہت زیادہ ہی دین میں انوالو ہیں، ٹھیک ہے. تو کہا گیا کہ ان کی گفتگو سے تم ان کو پہچان لو گے اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب واقف ہے. اب وہ اپنی باتوں سے ان کو لگتا تھا کہ ہم مذاق کر رہے ہیں یا ہم مومنوں کو شاید ہم بیوقوف بنا رہے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ ہم تو دلوں کے راز کو جانتے ہیں. تم مومنوں سے یہ بات کہہ سکتے ہو یا مومن تمہارے باتوں میں آ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کو بیوقوف نہیں بنا سکتے ہیں. اور یہ نہیں بس مہلت دی گئی تھی کہ جب تک جو کرنا ہے کر لو. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے سورۃ التوبہ میں کہ اللہ العالمین نے مومنوں کو الرٹ کیا تھا کہ کون کون سے منافق ہیں جو ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. سورۃ الفتح، اے نبی ہم نے آپ کو واضح فتح دی ہے. اب یہاں پر مکہ فتح کی خوشخبری دی گئی تھی کہ ہم نے آپ کو کلیہ فتح دی ہے تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دے اور آپ پر اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے. اب بتا دیا گیا ہے کہ رسول اللہ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے تاکہ ہم آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیں. اور ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ کے اگلے پچھلے ان کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، انہیں اعلیٰ درجے کی جنت ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوثر عطا کیا گیا ہے. اب ویسے نبی بھی دن میں سے 70 یا 100 مرتبہ اگر استغفار کرتے ہیں
اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے توبہ مانگتے ہیں، تو بھی آپ سوچیں کہ ہماری کیا حیثیت ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیں بھی چاہیے ایٹ لیسٹ ہم دن میں سے 100 یا 70 مرتبہ ہم بھی کیا کریں، استغفار کریں. بتا دیں ہم نے اپنی نعمت کی تکمیل کرے اور آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی کرے اور آپ کی زبردست مدد فرمائے. وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکون پیدا فرمایا تاکہ وہ ان کی ایمان کے ساتھ اپنا ایمان اور بڑھا لے. زمین اور آسمانوں کے تمام لشکر اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ بڑا جاننے اور خوب حکمت والا ہے. تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ایسی جنت میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں جا رہی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے گناہ دور کر دیے جائیں گے اور اللہ کے ہاں یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک مومن مرد اور مومن عورتوں کے لیے دونوں کے لیے جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور ان کے جو گناہ ہیں معاف کر دیے جائیں گے. یہ اللہ کے یہاں بہت بڑی کامیابی ہے. اور اللہ ان منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے گا. لیکن اب جہاں پر جنت کا سوال کیا گیا ہے، جنت کی بات کی گئی ہے کہ مومنوں کے لیے انعام ہے، جنتیں ہیں. وہی منافق عورتوں کے لیے عورتوں مینس اور آدمیوں کے لیے، ٹھیک ہے، مردوں اور عورتوں کے لیے دونوں کے لیے برابر ہے. اور جہاں مشرکین مرد اور عورت ہیں دونوں کے لیے برابر ہیں. جو اللہ کے بارے میں برے گمان رکھتے ہیں وہ خود ہی برے حالت میں پھنسے گئے ہیں. ان پر اللہ کا غضب ہوا اور اس نے اس پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب جو مشرک مرد ہو یا عورت ہو، منافق مرد ہو یا عورت ہو، ان سب کے لیے جہنم ہے جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. زمین اور آسمان سے کے لشکر اللہ ہی کے ہیں اور وہ زبردست اور بڑا حکمت والا ہے. اے نبی آپ کو گواہی دینے والا، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے. بتا دیا ہے کہ آپ کو صرف ایک پیغام کے ساتھ میں، خوشخبری کے ساتھ میں اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ابھی اس کے بعد جو ایمان نہیں لائیں گی تو ان کے تعلق سے آپ سے کوئی سوال نہیں کیا جانے والا ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیوں کیا ہے یا ان لوگوں نے آپ کے سمجھانے کے بعد بھی انکار کیوں کیا ہے، کیونکہ ہدایت دینا کام صرف اللہ ہی کا ہے. رسولوں نے صرف ایک پیغام رسا مینس ایک صرف پیغام پہنچایا ہے اور پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے. اب اس کے بعد ایک چوائس ہمیں دی گئی ہے ویدر ہمیں اس پر ایمان لانا ہے یا نہیں لانا ہے، ہمیں اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا ساتھ دو، اس کی تعظیم کرو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو. اب ہمیں حکم ملا ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں ایمان لانا ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے اور صبح و شام ہمیں اللہ کی تسبیح کرنا ہے. اے نبی بے شک جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں دراصل وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. جو اس کے عہد کو توڑے گا اس عہد کی شکنی و بوال اسی پر ہوں گا. جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرے گا اللہ بہت جلد اسے بڑا اجر عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، اب اس زمانے میں جو بیعت کیا کرتے تھے، کہا گیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ کرام نے رسول اللہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی تھی. اب کہا گیا کہ انہوں نے جو بیعت کی ہے وہ رسول اللہ سے نہیں کی گئی ہے، وہ بیعت انہوں نے اللہ سے کی گئی ہے. اب جو اس بیعت کو توڑے گا اس نے انڈائریکٹلی جو اللہ سے کی ہوئی بیعت ہے اس کو توڑا ہے. ٹھیک ہے، اب جو جہاد کے لیے اگر کوئی جہاد کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کسی نے بیعت کی ہے، ٹھیک ہے، اب لیکن کچھ ویسے بھی اگر ہوں گے جو ڈر گئے ہوں گے، ٹھیک ہے، اب جو منافق ہیں، اب منافق ویسے ہیں جو چپ چپ جسے نے کہا کہ ہم تو جنگ کے لیے جائیں گے لیکن جنگ سے جو پیچھے ہٹ گئے ہیں، جب جنگ میں جانے کا وقت آیا تو پیچھے ہٹ گئے ہیں. اور کچھ اگر ویسے لوگ ہیں جس نے بیعت کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر بیعت انہوں نے رسول اللہ سے نہیں کیا ہے، انہوں نے اللہ سے کیا ہے، اگر اس نے اس بیعت کو توڑا مینس انہوں نے جو اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کو انہوں نے توڑا ہے. اے نبی دیہاتیوں میں سے جو پیچھے چھوڑ دیے گئے ہیں وہ صرف آپ سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور بال بچوں سے نے مشغول کر دیا ہے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اب جو دیہاتی تھے، جو منافق تھے، جب جہاد کا حکم آیا ہے، اب یوں تو مسلمانوں کا چولا اوڑھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کا لباس اوڑھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کے ساتھ میں چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے تاکہ کسی سمجھ میں نہ آ جائے کہ منافق ہے. ٹھیک ہے، اب لیکن جب جہاد کی باری آئی، اب جو ایمان والا ہے وہ تو خوش ہو جاتا ہے کہ وہ جہاد پر جائے گا، اگر شہید ہو گیا تو اس کے لیے جنتیں ہیں. لیکن منافقوں کو اپنی جان کی پرواہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنی جان کی فکر ہوتی ہے. اب جیسے انہیں حکم آیا ہے تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. اب جب بعد میں، ٹھیک ہے، جب رسول اللہ آئے ہیں بعد میں، اب ان کے ساتھ میں ان کے سامنے آ کر کہا ہے، ٹھیک ہے، اپنی باتوں سے کنونس کرنے کی کوشش کی ہے. اگر آپ نے دیکھے ہوں گے بہت سارے ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شاید ہم سے
ان کو بیل ہے، یہ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن جب بات کرتے ہیں تو ان کا انداز بہت ہی میٹھا میٹھا ہوتا ہے۔ یہ آج بھی ایون گھروں میں ہی منافق لوگ موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے گھروں میں ہیں، ایک ایگزامپل کہ ہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے ریلیٹیوز میں بہت سارے ویسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں، لیکن جس کا ہم سے بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک دم میٹھا میٹھا، ٹھیک ہے، ایک دم اچھا انداز، لیکن ان کے دل میں ہمارے تعلق سے برائی ہوتی ہے۔ تو کہا گیا کہ اسی طرح سے سیم منافق تھے کہ بس آ کر کہنا ہے کہ بس ہم آنا چاہتے تھے، لیکن ہمیں ہماری بیوی نے، بچوں نے، مال نے ہمیں اتنا مشغول کر دیا کہ ہم نہیں آ سکے ہیں۔ اور ابھی آپ کیا کیجئے، آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی ہیں۔ ان سے فرما دے کہ کون تمہارے معاملے میں اللہ سے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے، اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع دینا چاہے، بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اللہ مومن اپنے گھر والوں میں واپس نہیں آئیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت اچھا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے، تم تو ہلاک ہونے والے ہو۔ اب جب جہاد پر گئے ہیں رسول اللہ اور صحابہ کرام، تو منافقوں نے یہ سمجھا کہ اب یہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، یہ تو نعوذ باللہ یہ تو ختم ہو جائیں گے، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ کہا تم نے یہ سوچ کر، وہ لوگ بھی نہیں گئے تھے، اور کہا تم نے جو گمان کیا تو وہ بہت ہی برا گمان تھا۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اب بتا دیا کہ جو لوگ بھی ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اب بس ایمان لانا یہ نہیں ہے کہ ہاں بس ہمارا ایمان اللہ پر ہے، رسولوں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب جہاد کے لیے کہا گیا ہے، اللہ کی راہ میں جان کو قربان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، تو اتنا ایمان ہونا چاہیے کہ بنا کسی کی پرواہ کیے ہوئے اس میدان میں جانے کی ہمت ہونا چاہیے، وہ جذبات ہونا چاہیے۔ لیکن اس کے لیے کہ بہت زیادہ جس کے پاس میں ایمان ہے وہ یہ چیزوں کو جیسے حکم آیا وہ فوراً لبیک کہیں گا۔ ابھی آپ سوچئے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایک مدت کے بعد، ٹھیک ہے، ان کو اتنے سالوں کے بعد، ان کے بہت سالوں کے بعد بڑھاپے میں ان کو اولاد ملی تھی، اسماعیل علیہ السلام، ٹھیک ہے، بڑھاپے میں ان کی اولاد تھی۔ اب ویسی اولاد کو کہا گیا تھا کہ اب انہیں مکہ کی وادی میں چھوڑ کر آنا ہے، ٹھیک ہے، انہیں وہاں پر رہنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا کہ مکہ کے وادی میں اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو، اب جب آپ نے وہاں مکہ میں چھوڑا ہے، نہ وہاں پہ کوئی انسانی شکل موجود تھی، نہ کوئی کھانے پینے کا انتظام موجود تھا، ٹھیک ہے، اب ان کے دل میں اگر کوئی معمولی انسان ہے، پہلے تو یہ اتنے بڑھاپے کی بعد اولاد ملی ہے، اسے کسی وادی میں چھوڑ کر آنا یہ تو تکلیف دہ بات ہے، اس کے لیے بہت ہمت کی بات ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک حکم کو، ہر ایک آزمائش جو آئی ہے ابراہیم علیہ السلام پہ، انہوں نے لبیک کہا ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب اس طرح سے اگر یہ حکم ملتا ہے کہ جہاد جانا ہے، اب بنا اپنے پیچھے جو لوگ ہیں ان کی پرواہ کیے ہوئے، دیکھیں بیوی ہے، بچے ہیں، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کی پرواہ کیے ہوئے بنا، ویسے بھی مومن تھے جو ان کی پرواہ کیے بنا جو جنگ کے میدان میں گئے ہیں۔ جسٹ امیجن کیجیے آج ہمارے گھر کے جو حضرات ہیں ان کے پاس میں کتنوں کے پاس میں اتنا ایمان ہے کہ اگر جب ابھی اس وقت اگر کسی اور کے کوئی اور ملک ہے ان سے اگر جہاد کا حکم نازل ہو جاتا ہے، جو بھی گورنمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی اسلامک گورنمنٹ ہے، جو اسلامک لاز ہیں، ٹھیک ہے، اگر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ نہیں اب جہاد کرنا ہے، مسلمانوں کو، مومنوں کو اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، انہیں اتنا ستایا جا رہا ہے، اب ان کے خلاف جہاد کرنا ہے، اگر ایسا حکم آ جاتا ہے کہ سب کو بس جہاد کا حکم آتا ہے، ٹھیک ہے، تو بھی آپ سوچیں کتنے لوگ ہیں جو اس میں جائیں گے، جو آگے بڑھیں گے، جو ہمت سے آگے بڑھیں گے، یا انہیں ایک فکر ستائیں گی کہ ہمارے بعد ہمارے گھر والوں کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جسٹ چیک کرنا ہے، یا ہم میں سے کتنے ہیں جو ہم خود پرمیشن دیں گے کہ ہاں اب جاؤ، اب آگے بڑھو، اب جہاد میں حصہ لو، آگے جاؤ، ہمیں خود کو چیک کرنا ہے۔ آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب بتا دیا ہے کہ آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہی ہے، وہ جسے چاہے بخش دے، وہ جسے چاہے عذاب دے۔ کہا گیا ہے نا کہ اگر اللہ رب العالمین چاہیں تو ہمارے زلزلہ کے برابر اگر ایک بھی نیکی ہے تو اس کے بدلے ہمیں جنت مل جائے، اگر ہم نے ایک بھی گناہ کیا ہے تو اس کے بدلے جہنم مل جائے۔ وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے، اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے، اسی نے جنت بھی بنائی ہے، اسی نے جہنم بھی بنائی ہے، اب وہ جسے چاہیں جنت میں ڈالیں، جسے چاہیں جہنم میں ڈالیں، ٹھیک ہے۔ بس ہمیں ہمیشہ دعا کرنی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا مانگنی ہے، ہمیں دعا کرنی ہے، ہمیں جنت کے لیے دعا کرنی ہے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیں پناہ مانگنا ہے، قبر کے عذاب سے ہمیں پناہ مانگنا ہے، اور ہمیں دعا کرنا ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اب ہمارا یہ
26ویں پارے کے لیے بس سورۃ الداریات تھوڑا لیفٹ ہے، تو انشاءاللہ ہم کل اس کو کمپلیٹ کریں گے. سوری، سورۃ حجرات، تو اس کو ہم کل مکمل کرتے ہوئے 27ویں پارے کی شروعات کریں گے. ٹھیک ہے، سفورہ تلاوت کیجیے پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم سورہ سجدہ السلام. کی ہماری 10 آیات مکمل ہو گئی تھی. 11 سے 15 تک میں تلاوت کروں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. یہاں پہ آیت سجدہ تلاوت کی تھی. بارک اللہ فیکم. جی الحمدللہ، کیونکہ ہمارے آلموسٹ 26 پارے مکمل ہو چکے ہیں، اس میں بس ایک ہی سورہ باقی ہے، سورۃ الحجرات. تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہوئے کل ہم آگے بڑھیں گے، اور انشاءاللہ کل ہم 2 پاروں کا خلاصہ دیکھیں گے، 27 28، پھر اس کے بعد 29 30. اس طرح سے ہم 2 دن میں ہمارا خلاصہ قرآن کو مکمل کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ